बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। तीन अदर स्टोरीज है जिसमें टॉप स्टोरी तो कौम मुत्तहिदा है सर, वो बकायदा इन्वॉल्व हुआ है इमरान खान साहब की कन्फाइनमेंट के हवाले से कि उनको कहते तन्हाई के अंदर रखा और उन्होंने बकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से हुकाम से मुतालबा भी किया। और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि यूनाइटेड नेशंस तक ये बात पहुंची हुई है जी। और उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स इस हवाले से दी है जी। उसकी कोई तफसील तो आगे चल के मैं बताऊंगा। फैज हमीद साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। फैज हमीद साहब, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब, जिनको 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है जी। और वादा माफ गवाह के हवाले से कि उनको इमरान खान के खिलाफ होना है। ब्लैकमेल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये ब्लैकमेल मैंने मलिक रियाज साहब से मुतालिक तो सुना था, लेकिन उन्होंने कहा जी सब कुछ कुर्बान। ब्लैक मिलियन बड़ी बात है, मलिक रियाज साहब सारी उम्र कारोबारी रही, वो नजरियाती हो गए, लेकिन फैज हमीद साहब से मुतलिक जो खबर है जी वो भी बड़ी है। पीटीआई ने, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि फौरन से पहले पहले सलमान अकरम राजा साहब आप सियासी कमेटी तश्कील दें छोटी सी, ताकि जो फैसले कर सके, जो खबरें खबरें लीक ना कर सके, यहाँ की बात उधर ना कर सके जी, वो तश्कील दी है। उसमें बड़े बड़े नाम मिस हो गए जी। वो बड़े नामों से मुतल्लिक कौन कौन लोग हैं, जिसमें शहबाज गिल शामिल हैं, जिसमें मुराद सईद शामिल हैं, जिसमें कई और लोग भी शामिल हैं, उसकी कुछ डिटेल मेरे पास है। और वजह क्या है उन जो नाम शामिल हैं उन लोगों में और जो पहली वाली कमेटी में फर्क क्या है। कुछ सेम भी है लेकिन फर्क है, वो मैं आपको सबसे पहले मैं जरा हामिद मीर साहब के इंकशाफात से जिक्र कर लेता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से जनरल फैज अमीर साहब को सजा और सजा के बाद कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, यानी इतनी उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। और उनके जो पोल शोल खोले हैं हामिद मीर साहब ने, जरा पहले उनसे मुतलिक जरा सबसे पहले आपको आगाह कर दो। हामिद मीर साहब इंकशाफ करते हैं इस काबीना में, शहबाज शरीफ साहब की इस वाली काबीना में भी ऐसे वजीरों को जानता हूं जो शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना दें। तो समझ आई, बकौल इमरान खान साहब के मीर जाफर मीर सादिक सिर्फ पीटीआई में नहीं है, मुस्लिम लीग नून में भी थे। और पता है नून लीग में क्यादत से में से ही शुरू हो चुका हो सारा काम, वो एक अलग बात है। वो कहते हैं मैं इस काबीना में ऐसे वजीरों को जानता हूं जो शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना दें, और शहबाज शरीफ इन सबको बड़े अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा यही नहीं, ये भी सुने। उन्होंने कहा आजकल जो लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ, वो सबसे ज्यादा इन्हीं के बेनिफिशियरी हैं। वाह 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 वाह, क्या करें। फैसल वाडा का नाम ले लें, क्या करें, तलाल चौधरी साहब का नाम ले लें, क्या करें, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ले लें, क्या करें, कौन कौन है इसमें बोल रहा है इस टाइम। और यही है इस वक्त अफराद, यही अफराद है। ख्वाजा आसिफ साहब तो खैर अपनी सीट तक बचवा चुके हैं। वो कहते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा बोल रहे हैं बाजवा और फैज के खिलाफ, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशरी हैं। और उन्हें पता है कि वो बेनिफिशरी हैं, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए दोनों की ऐसी तैसी फिर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो स्टैब्लिश है ना इसके अंदर, उन्हें किस लिए वो फैज हमीद और जनरल बाजवा की ऐसी तैसी फैल रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा उनके बेनिफिशियरी हैं। मजीद कहते हैं नवाज शरीफ ने आज पार्टी के इजलास से लोगों की बात की, लोगों से बात की, लेकिन फैज हमीद के बारे में कुछ नहीं बोले। इसकी क्या वजह हो सकती है? बाकी शहजाद साहब ने पूछा उनसे सवाल, जारी बात है। जो बंदा एवन फील्ड में बोलता हो, जो बंदा हर तकरीर में बोलता हो, पाकिस्तान आके तो खैर उन्होंने बहुत कम ना होने के बराबर ही नाम दिया, लेकिन गुजरावाला की जो वीडियो लिंक तकनीक थी उसमें भी बोलता, वो हर जगह पे जिम्मेदार तो वही ठहराते थे। उनकी साहबजादी हर जलसे के अंदर तस्वीरें लेके आती थी। वो कहते हैं अगर इस बात की तहकीकात हो गई, मीर साहब कहते हैं कि जनरल फैज सियासत में क्या कुछ करते रहे, तो ये बात भी खुलेगी कि नवाज शरीफ जेल से सीधा लंदन कैसे पहुंच गए। इन्हें फैज हमीद का ही किरदार था नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से लंदन भिजवाने का, प्लेटलेट्स कम करवाने का। उनके पीछे भी जनरल फैज था। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह चुके हैं ना कि जनरल बाजवा के बगैर मुमकिन नहीं, तो ये दोनों एक ही थे ना यार। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकता जनरल बाजवा साहब को, किसी तौर पर भी नहीं दे सकता जी। जो कहते हैं जी उनकी नाअहली हो सकती है, कोताही हो सकती है, लेकिन उनका गुनाह नहीं हो सकता। फैसल वाडा साहब, नो सर, मैं 100% एग्री हूं आबिद मीर साहब की इस बात से। उस वक्त के एविडेंस, सबूत इन तमाम चीजों की गवाह हैं कि वहां ऐसा ही होता रहा है। लेकिन बहरहाल फैज हमीद साहब की गवाही से मुतलिक आपको मैं बता देता हूँ ये गवाही कैसे होगी कैसे नहीं होगी। पहले कम से कम इतना जरूर कोशिश करें कि फैज हमीद साहब से गवाही जरा थोड़ी ढंग की दिलवा दें, क्योंकि चले नहीं चले उसकी क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। एक बंदा कैद के अंदर हो, वो अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा इंसाफ जिंदा हो, थोड़ा सा इंसाफ कानून कुछ यकीन किसी को होता हो, तो है तो किसी को भी नहीं, तो कम से कम ऐसे बंदे की जो खुद कैद के अंदर हो उसकी क्या गवाही हो, जो खुद डिक्लेयर्ड 14 साल की कैद हो उसकी क्या गवाही होगी।
اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال کوشش یہ ہو کہ بھائی بھائی کوئی ڈھنگ کی گواہی, کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں گواہ بتاؤں کہتے ہیں میں صوفے کے پیچھے تھا, میں پردے کے پیچھے تھا, اور 2 ٹکے کا بھی نہیں رہا. 3 سال ہو گئے 9 مئی کو, اور سر ابھی تک کوئی ایک چیز بھی عمران خان صاحب کے خلاف اسٹیبلش اس کے اندر نہیں ہو سکی. بہرحال یہ ضرور تھا. محمد زبیر صاحب نواز شریف کے ترجمان اور مریم نواز صاحبہ کے بھی ترجمان, ان تمام ملاقاتوں کے عینی شاہد اور ان چیزوں کے فیسیلیٹیٹر رہے ہیں جی. جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تو مجھے محسوس ہو گیا تھا, محمد زبیر صاحب کہتے ہیں, کہ وہ عمران خان سے ناراض ہیں. دوسری میٹنگ میں فیض حمید صاحب بھی شامل تھے. نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز ختم کرنے سمیت سب معاملات پر دونوں سیم پیج پہ تھے. جنرل فیض حمید بنانے میں بھی کیسز اور ختم کرنے میں بھی, جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب نے کہا دونوں سیم پیجز پہ تھے. بہرحال یہ کہہ رہے ہیں, ہاں وہ حسن ایوب صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں کرسٹل کلیئر ہے جی, چین ہی چین راوی لکھ رہا ہے, فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بننے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ پہلی بار مقدمہ اصلی اور حقیقت پر مبنی بنے گا, جبکہ اس مقدمے میں ناقابل تردید شواہد موجود ہے. بھائی 2.5 سال سے تو آپ نے ابھی تک ثبوت دکھائے نہیں ہے عمران خان صاحب کے خلاف, تو کر کے دیکھیں. بیانی ہے نا, جو مرضی بنا لے, کس کو یقین کرنا ہے کس نہ کرنا ہے, جب کیا جائے گا تو تب پتہ چلے گا جی, تب پتہ چلے گا. کیا بی بی سی میں لکھا ہے انہوں نے, محمد حنیف صاحب نے لکھا تو بہت خطرناک ہے. میں صرف ان کی ٹاپ کی 3 لائنیں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں جب آئی ایس آئی چیف گھر جاتا ہے, کوئی بھی آئی ایس آئی چیف جب گھر جاتا ہے تو اس پر الزام ضرور لگتا ہے کہ وہ تو حساس عہدے پر رہ کر سیاست کرتا رہا ہے. جب بھی وہ جاتا ہے نا, تو یہ اس طرح کا الزام ہے کہ کوئی پاپ, یعنی کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوتے عیسائی پاپ, اس کی وفات ہو جائے, اس کے بعد کہا جائے یہ ساری عمر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا رہا. یعنی آئی ایس آئی چیف کرتے ہی سیاست ہے پاکستان میں. یہ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں. انہوں نے سیاسی منورنگ ہی کرنی ہے, آگے پیچھے والے معاملات کرنا ہے, بس آگے میں نے کچھ نہیں بتانا جی. اب آؤں ذرا ان بلیک میلنگ والا معاملہ. ہم مجھے اور آپ کو تو خیر ان کا پتہ ہے, بحریہ والے صاحب کہ بھائی وہ بلیک میل ہو رہے ہیں, ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, 190 ملین پاؤنڈ کے اس پہ ملک ریاض یہ کر دیں وہ کر دیں. موتی اللہ جان صاحب کہتے ہیں جنرل فیض کو 14 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل کرنے کا حق ہے, جس طرح ابھی ماضی میں بھی 2 جنرل صاحب کو ہوا ہے نا, جنرل جاوید صاحب کو اور ایک اور جنرل دورانی صاحب کو, جنہوں نے کتاب لکھی تھی بھارتی ایکس را کے چیف کے ساتھ. ان دونوں کو آرمی چیف صاحب نے ان کی سزا ختم کی تھی نا. انہوں نے کہا جنرل باجوہ کو 14 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل کرنے کا حق ہے, اور یہ اپیل آرمی چیف کے پاس جائے گی. بظاہر لگتا ہے کہ یہ جنرل فیض کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے عمران خان صاحب کے خلاف, تو شاید آرمی چیف ان کی سزا میں کمی کر دیں گے, 2 سال یا 5 سال کر دیں. اور اگر وہ وعدہ گواہ نہیں بنتے تو پھر پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ 14 سال جیل میں ہی رہیں گے. انہیں کہا یہاں سے ہوں گے, پھنسیں گے. یہ بات میرے پوائنٹ تھوڑا سا ایکسیپٹیبل لگ رہا تھا, کانوں میں نا سمجھ میں آ رہا ہے سماعت کو کہ یار یہ ایسے ہو سکتا ہے. وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. اب میں تو ملک ریاض صاحب کا متعلق آج تک مجھے یقین نہیں ہو کہ وہ بندہ کس حد تک ہو گیا, لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, ان کا کوئی معاملہ اسلام آباد بحریہ سے ہے, کوئی ڈی ایچ اے کی زمین وغیرہ والا معاملے بھی ان کے بیچ کے اندر ہیں, جس کی بنا پر ملک ریاض صاحب کے اوپر زندگی ذرا تنگ کی گئی بھی ہے جی. شہزاد اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے نون لیگ کے ایک سینئر رہنماؤں کو فون کیا تھا کہ آپ کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے. نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے, میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ جس ایئرپورٹ سے جانا چاہیں باہر چلے جائیں. اور پھر وہ رہنما باہر چلے گئے. ایک طرف وہ نون لیگ کے خلاف بھی تھے, تو دوسری طرف وہ نون لیگ کے لوگوں کو اوبلائج بھی کر رہے تھے. اب مزہ آیا. یہ ایسے نہیں ہونا کورٹ مارشل جنرل کی کاروائی, بڑے بڑے لوگ آ جانے ہیں. اس لیے کہتا ہوں اوپن عدالت میں چلے تو صحیح, کھلے تو صحیح کیس, پتہ چلے پاکستان کا ٹی وی دیکھ رہا ہے, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, یہ جنرل فیض کھڑے, یہ جرا اور یوں, مزہ تو تب ہے نا. ایسے کیسز کو اس طریقے سے لگنا چاہیے, ایسے کیسز کو اس طریقے سے چلنا چاہیے. باقی فیصل واڈا جو خبر دیتے ہیں ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ غیر اعلانیہ ترجمان ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, جو ماضی میں شیخ رشید صاحب ہوتے تھے یا پیر صاحب پگارا کی شکل میں لوگ ہوتے تھے. پیر صاحب پگارا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہوتے تھے, شیخ رشید صاحب بھی تھے, بینکاک پہ شولے اور یہ وہ گیٹ نمبر 4, یہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہوتے تھے. یہ بہرحال ان کے پاس ہے. منصور علی خان صاحب کے تجزیے کے مطابق
کہ جلد ہی بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے. جس سپیڈ سے چیزیں 4 دسمبر کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف جاری ہیں، اگر جنرل فیاض نے عمران خان کے خلاف گواہی دے دی تو عمران خان بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے. وہ ابھی بھی مشکل میں، کوئی مسئلہ نہیں مسعود صاحب، آپ کو بھی چڑیا چڑیا اتنا ہی بتا رہی ہے. تجزیہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیسک معاملہ، فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بنیں گے کس کنڈیشن پہ کہ ان کی سزا معاف ہو سکے. تو بن سکتے ہیں، لیکن ان کی وٹنس کی بطور وعدہ معاف گواہی اگر اوپن ٹرائل کورٹ کے اندر ہونا تو مجھے صرف یہ نہیں پتا اس کا وزن کیا ہوگا. کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے وزن کی، کوئی گنجائش. جتنی ایلیگیشن سامنے آ چکے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ علیحدہ انگیج تھے، نون لیگ کے ساتھ علیحدہ تھے، بڑے بھائی کے ساتھ علیحدہ تھے، چھوٹے بھائی کے ساتھ علیحدہ تھے، کابینہ کے ساتھ علیحدہ تھے، خواجہ آصف کے ساتھ علیحدہ تھے. ان کا جنرل باجوہ کے سسر نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں کھانے بھیجتے تھے. کوئی چھوٹی بات ہے؟ یعنی ادھر جنرل نواز شریف کو جیل میں کھانے بھیجتے تھے. ایسا ہی باتیں جب کھلیں گی تو پھر بہت ہی زیادہ کہتے ہیں نا مسئلہ خراب ہو جائے گا. مگر ہاں، ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہیں سیاسی لحاظ سے بیانیہ بنانے کے لیے تو بھی تو بہت زیادہ چل جائیں گی. قانونی لحاظ سے تو یہ بہت زیادہ ویک گراؤنڈ ہے، بہت ہی زیادہ ویک گراؤنڈ ہے. ہاں، حسن ایوب بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا جنرل اعجاز امجد سے بہت قریبی تعلق تھا. اعجاز امجد نے 2 بار اڈیالہ جیل میں کھانا بھی بھجوایا تھا. اور خواجہ آصف صاحب کا بھی جنرل اعجاز امجد سے بہت قریبی تعلق تھا. یہ جنرل اعجاز امجد کون ہے؟ جنرل باجوہ صاحب کے سسر. یہ چیزیں ہیں. اب آ جاؤ پاکستان تحریک انصاف کی اس کمیٹی کی. جی 23 اراکین پر مشتمل نئی سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. جی عمران خان صاحب کے حکم کے عین مطابق یہی انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بہت بڑی کمیٹی نہیں ہے، فیصلے کرنے میں بھی آسانی اور باتیں لیک بھی ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہونا چاہیے تھا جی، اسد کیسر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، شبلی فراز، فردوس شمیم نقوی، سہیل آفریدی، علامہ راجہ ناصر عباس، معین قریشی، خالد خورشید اور کمل شوذب کمیٹی میں شامل ہیں جی. اور کمیٹی کو پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم قرار دیا گیا جو پالیسی سازی اور پارلیمانی امور کے لیے ہوگی. اچھا، اس میں شہباز گل نہیں ہے، اس میں مراد سعید نہیں ہے، اس میں شاہد خٹک نہیں ہے. میں بتاؤں کہ اس وجہ سے شہباز گل صاحب نا اکثر سیاسی کمیٹی کی بات اپنے نا وی لاگ کے اندر کر دیتا تھا. ایک تو وہ چیز ہو گئی. شاہد خٹک جذباتی ہیں. پولیٹیکل کمیٹی میں یہ سارے کے سارے میرٹ پہ لوگ ہیں. میں شاہد خٹک کا بہت بڑا میں خود کہتا ہوں کہ شاہد خٹک کو ہونا چاہیے، مگر وہ جذباتی، ان کی جو ڈیوٹی ہے نا اس وقت وہی لگی رہے تو سب سے زیادہ مناسب ہے. وہ ٹانگ میں توڑوا کے بیٹھے، انہوں نے ہر منگل کو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہی جانا ہے، وہاں ایسا ہے. باقی مراد صحیح ظاہری بات ہے یہ تو باہر نہیں ہے. کچھ لوگ اعتراض کرے نہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو ہے، بھائی جیل میں ہے یار، یہ کسی کمیٹی کا حصہ بن کے بھی کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتے، نہ ان سے کوئی مشورہ لیا جا سکتا ہے. تو یہی تمام افراد ہیں. لیٹس سی یہ کمیٹی اب کون کون سے سیاسی فیصلے کرتی ہے. اور آخر میں بتاؤں اقوام متحدہ کی اس رپورٹ سے متعلق جس میں اس نے مطالبہ کیا ہے جی پاکستان کی حکومت سے عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے، تو اقوام متحدہ کے جو ٹارچر پر نمائندے ہیں نا جی خصوصی جیل میں عمران خان صاحب کی قید تنہائی پر حکومت پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عمران خان صاحب کی قید میں بین الاقوامی اقدار معیار کے مطابق ہو جی. عمران خان صاحب کا سیل مسلسل کیمروں کی نگرانی میں ہے. اگر کسی قیدی کو 15 دن سے زائد قید تنہائی میں رکھا جائے تو نفسیاتی تشدد کہلاتا ہے، نفسیاتی تشدد کہلاتا ہے. اقوام متحدہ کے نمائندے نے مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کی قید تنہائی فی الفور ختم کی جائے. نمائندے نے حکومت پاکستان سے عمران خان کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم یونائٹڈ نیشن میں عمران خان صاحب کی یہ مسلسل آئسولیشن جو ہے جیل کے اندر، جس میں ان کی فیملی سے، ان کے وکلا سے، ان کے سیاسی رفقا کار سے ان کی جو ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اس تک جا کے یہ رجسٹر ہو گیا ہے. دس از اے ویری مچ گڈ موو اینڈ بگ موو ایز ویل. باقی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.